تو ابھی آپ کس ڈپارٹمنٹ میں ہیں؟ ابھی میں CIA میں. CIA کا مطلب کرمنل انویسٹیگیشن ایجنسی. اوکے. سو یہ امپورٹنٹ سیریس کرائمس جو ہوتے ہیں کراچی رینج میں, کراچی کے اندر, وہ نارملی فار ایگزامپل کڈنیپنگ فار رینسم ہے, وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے. ہماری 3 یونٹس ہیں, ایک ACLC اینٹی کار لفٹنگ اینٹی وہیکل لفٹنگ سیل, دا سیکنڈ از دی SIU اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ جس کو CIA صدر کے نام سے مشہور تھا ایک زمانے میں, اینڈ دا تھرڈ از دی اینٹی وائلنٹ کرائم سیل جہاں پہ کڈنیپنگ فار رینسم وہ کیسز ڈیل ہوتے ہیں. تو یہ 3 یونٹس ہیں اس میں. اس کے علاوہ مرڈر کیسز, امپورٹنٹ کیسز وہ بھی ہمارے پاس آ جاتے ہیں. ایکسٹراشن کی کیسز آتے ہیں, بینک رابریز کی کیسز آتے ہیں. جو امپورٹنٹ کیسز ہوتے ہیں نا, سیریس کیسز ہیں, امپورٹنٹ کیسز ہیں, سم تھنگ لائک دیٹ, جس کا وہ ہمارے پاس ٹرانسفر ہو کے آ جاتے ہیں. یہ تو بہت بڑے کیسز ہیں, مطلب یہ تو بہت ہی سیریس ہے. ہاں, کڈنیپنگ فار رینسم کے کیسز سیریس ہوتے ہیں, لیکن الحمدللہ اب کراچی میں ایز سچ کڈنیپنگ فار رینسم جو پہلے ہوتی تھی وہ نہیں ہے ان ریئلٹی. اچھا, کیس میں جب رینسم کی ڈیمانڈ آتی ہے نا, دین اٹ کمس ٹو دا CIA. اگر سمپل مسنگ ہے اٹ ریمینس ود ان دی تھانہ, تو وہ کیس ہمارے پاس ٹرانسفر ہو کے سچ آیا نہیں. تو آئی ہیو نو آئیڈیا. رینسم کا کوئی کیس آپ نے ڈیل کیا ہے؟ رینسم کے بہت کیسز کی ہیں. کوئی یاد ہو انٹرسٹنگ؟ دیکھیں ابھی تو ان ریسنٹ ہسٹری تو نہیں, پہلے یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا دیر واز اے ٹائم کہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کڈنیپنگ فار رینسم کرتی تھی. ایک وقت میں 4-4 5-5 پھر ویڈیوز بھجوایا کرتی تھی. پھر بلوچستان کے کچھ گروپس تھے وہ انوالو تھے. اس زمانے میں یہ جو ٹیررسٹ تھے, جو پیور ٹیررسٹ جو اس زمانے میں چل رہا تھا سیٹ اپ, وہ تو بہت ہی بروٹل تھے. دے ور ویری بروٹل. اور یہاں سے اغوا کر کے کراچی کے صوبرز میں رکھا کرتے تھے. مارا بھی انہوں نے, لوگوں کو ذبح کیا, اس لیول کے تھے اس ایک زمانے میں. اب وہ ختم ہو گیا الحمدللہ. اینڈ بلوچستان کے کچھ گروپس تھے, دے ور ویری مچ انوالوڈ, اور وہ بھی اب ختم ہو گیا. کافی چیزیں بلوچستان سے جو آخری جو اینڈ اپ ہو رہا تھا وہ بلوچستان کے کچھ ایڈجوائننگ ایریاز ہیں وہاں سے ہو رہا تھا, لیکن وہ بھی اب ختم ہوئے میرے خیال میں گڈ اباؤٹ 3-4 ایئرز ہو چکے ہیں. تو کراچی میں اس وقت جو ہے نا کڈنیپنگ فار رینسم ایز سچ نہیں ہے. جو ہے ایگزسٹ کرتا ہے دیٹ از مور آف اے ہنی ٹریپ. وہ بلا لیا, ڈاکوؤں نے بلا لیا, لڑکی سے بات کرا کے آدمی چل پڑا. یہ بہت ہو رہا ہے, اور ہم نے کافی لوگوں کو بچائے بھی ہیں. ہو رہا ہے بہت زیادہ کراچی میں ہو رہا ہے. اسپیشلی بڑی ایج کے آدمیوں کو لڑکی فون کرتی ہیں اینڈ کہ ادھر آ جاؤ, پھر وہ انٹیریئر بلا لیتی ہیں, وہ چلا جاتے ہیں, اس لڑکی وہاں ڈاکو بٹھا لیتے ہیں. وہ کچے کے ڈاکو جو ہاں, وہ پھر وہیں روڈ سے لے جا کے, کچے کے ہوں یا پتہ نہیں ڈفرینٹ ڈاکو ہیں, وہ 4 لڑکے بھی پکڑ کے بابا جی کو بٹھا لیں, بابا جی فون کے چکر میں چلے جاتے ہیں. ابھی ہم نے ریسنٹلی ہماری AVCC نے 2 لوگوں کو اس طرح روکا ہے, بیکاز ٹیکنیکلی ہم 1-2 کیسز کو فالو کر رہے تھے. اسی کے اندر پتہ چلا یہ تو کسی اور سے بھی لڑکی بات کر رہی ہے, تو ان کو بتایا کہ انکل آپ اسٹاپ اٹ, آپ نہ چاہیں. تو یہ اس طرح کے وہ, لیکن وہ کڈنیپنگ فار رینسم میں 5 لاکھ 10 لاکھ روپے لیا, چھوڑ دیا, 10 دن رکھا, سم تھنگس لائک. تو ہنی ٹریپ والا سلسلہ چل رہا ہے. باقی لوکل 1-2 کیسز ہوئے ہمارے پاس, ریسنٹلی ہوئے تھے پنجاب سے. ایک باپ بیٹا آئے تھے ویزا لگوانے کے لیے, ان کو فیس بک پہ انہوں نے رابطہ کیا دبئی سے کہ ایک نہیں, وہ فیس بک پہ انہوں نے رابطہ کیا کہ ویزا لگا کے دیں گے شنجن, اٹلی کا ویزا, اٹلی بھیجیں گے آپ کو. پنجاب سے وہ دونوں ادھر آ گئے. ادھر آئے تو ان کو بلایا شارع فیصل پہ کہ جی ہمارا آفس ہے, آپ آ جائیں. وہ لوگ شارع فیصل پہ کھڑے تو گاڑی میں آئے کہ جی آ جائیں, یہ سامنے ہیں. آپ گاڑی میں بٹھایا دونوں کو اور لے گئے کہ جی آپ کو فنگر پرنٹس کرانے ہیں, آپ کا ویزا ہو جائے گا. ان کو لے کے گئے وہاں پہ, وہاں لے جا کے بٹھا لیا. کہاں؟ یہ پہلے ماڈل کالونی لے کے گئے, اس کے بعد سائٹ کے علاقے میں ایک فیکٹری میں لے کے گئے. باپ بیٹے کو بٹھا لیا, ان کی باندھا ان کو, اور اس کے بعد ان کی تصویریں جو ہیں ویڈیوز, ان کے کپڑے وپڑے اتار کے ان کو مار کے ان کو نا ان کی ویڈیوز, مارتے ہوئے ویڈیوز فیملی کو بھجوا دیں. کہ میرے خیال میں 1 کروڑ مانگے تھے یا 50 لاکھ مانگے تھے, مجھے یاد نہیں, اتنے کیسز ہوتے ہیں نا بندہ چھوٹے موٹے, تو آئی تھنک کروڑ روپے مانگے تھے. وہ جو کیس جو ہے پھر اس کے بعد یہ بھی ریسنٹ ہے, ویری ریسنٹ, 2-3 مہینے پرانا ہے کیس. تو وہ پھر ہم نے اس کیس کو ٹریس کیا, وہ پکڑا گیا. وہ بندہ دبئی سے یہاں آیا تھا, اور دبئی سے یہاں آ کے اس نے یہ پورا پلان کیا تھا. 2 بندے ہائر کیے تھے, ان کے گارڈ وہ انکاؤنٹر میں زخمی ہوئے. جب ان کو ریسکیو کیا ہم نے, دونوں باپ بیٹا الحمدللہ ریسکیو ہو گئے. وہ زخمی ہو گئے 3, اور جو اس بندے کو بھی پکڑ لیا دبئی سے جو ماسٹر مائنڈ تھا. ہی واز آپریٹنگ فرام دبئی, سٹنگ ان دبئی,
اینڈ جب انٹروگیٹ کیا تو پتہ چلا وہ اتنا بڑا گینگ ہے کہ وہ اسی گینگ نے انڈیا میں اور ملکوں میں بھی کڈنیپنگ اور رینسم کرتے رہے اسی طرح کی. تو وہ خیر ہم نے پکڑ لیا, وہ پکڑا گیا. اس طرح کے ہوتے رہتے ہیں چھوٹے موٹے. یہ تو بہت ہی عجیب ہے یار, بہت ہی عجیب ہے. شار فیصل سے پر بلا کر جو ہے وہ گاڑی میں بٹھایا نا کہ آفس لے جا رہے ہیں, وہ چلے گئے. اور سسٹم اس طرح کا ہے کہ میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ یار جو لوگ یہ کرتے ہیں وہ ایگزیکٹلی کہاں سے ان کا تعلق ہوتا ہے, کتنا اتنا زیادہ گٹس کہاں سے آ جاتا ہے ان کے اندر کہ ہاں یار یہ ہم کام کریں گے, ہم نیا بزنس شروع کریں گے, ہم لوگوں کو کڈنیپ کریں گے. بڑا ہی کوئی اسکیری تھاٹ ہے. آئی تھنک وہ لوگ ہی سائیکوپاتھ ہوتے ہیں جو اس طرح کے ڈیسیجنس لیتے ہیں. اٹس ویری ویئرڈ. بس ہر ایک کا اپنا اپنا ہوتا ہے, دوسرے کو کنونس کر لیتے ہیں, انفلوئنس کر لیتے ہیں. کوئی مجبور ہوتا ہے, فائنینشیل اس میں ہوتا ہے, اس کو کنونس کر لیتا ہے کہ یار شارٹ ٹرم میں ایک دفعہ کر لو, تھنگس لائک دیٹ کر لیتے ہیں. پھر زندگی تباہ ہو جاتی ہے. ایک الٹیمیٹلی پکڑے سارے جاتے ہیں. ایسا ہوتا نہیں ہے, یعنی ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ کیسز اسٹریٹ کرمنل ہو یا کوئی ہو, الٹیمیٹلی پکڑا جاتا ہے. اور ایسا نہیں ہوتا کہ بچ جائے. تھوڑے بہت ہوں گے جو نکل گئے ہوں گے, لیکن مور اور لیس ٹوڈے اور ٹمارو پکڑا ہر ایک جاتا ہے کرمنل.